السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کی اس پراسرار اور سنسنی خیز ناول پنت حویلی کی تیسری قسط سنتے ہیں۔ میری آواز سن کر اس نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور پتھرا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر گوشت نہیں تھا، سوکھی ہوئی ہڈیاں تھیں اور بس آنکھیں۔ اس کی آنکھیں تیز اور جاندار تھیں۔ اس نے کمبل سے ہاتھ نکالا، وہ بھی ایک انسانی ڈھانچے کا ہاتھ تھا۔ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر وہ تھوڑا سا اٹھا اور گلاس منہ سے لگا لیا۔ میرے پورے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ گلاس کی واپسی کا انتظار کیے بغیر میں پیچھے ہٹا اور رفیع اللہ کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے سکڑے سمٹے رفیع اللہ کو زور سے ہلایا اور رفیع اللہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ رفیع اللہ حیران ہو گیا۔ میں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا تو رفیع اللہ نے بھی اسے دیکھ لیا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ڈھانچے نما شخص نے پانی پی کر گلاس قریب ہی رکھ دیا تھا اور پھر لیٹ کر کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ انسان ہے یا؟ رفیع اللہ نے کہا۔ پتہ نہیں، ایسے عجوبوں سے تم لوگوں کی ہی زیادہ شناسائی ہے۔ میں نے کہا، یار میں زنجیر کھینچتا ہوں، تسلیم نے اسے دیکھ لیا تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ مگر سنو، کوئی آیا تو کیا کہو گے؟ اس نے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، بس پانی مانگ کر پیا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بیمار آدمی ہو اور کسی بیماری سے سوکھ کر ڈھانچہ بن گیا ہو۔ کسی بیمار آدمی کو سفر سے روکا جا سکتا ہے، مگر یہ خطرناک بات ہے۔ اوہ، کہیں تسلیم نہ جاگ جائے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر ایک کام کرتے ہیں۔ کیا؟ اس کو جگا کر اس سے درخواست کریں کہ کسی دوسری سیٹ پر۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ برتھ پر لیٹے بھیانک انسان نے کروٹ بدلی اور پھر بدن سے کمبل ہٹا دیا۔ وہ شاید اٹھ رہا تھا، پھر اس نے اٹھ کر پاؤں لٹکا دیے اور ہماری جان نکل گئی۔ اس کے پیروں اور پنڈلیوں پر بھی گوشت نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنے آپ میں سکڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ برتھ سے نیچے کود گیا۔ اس کے بدن پر دھوتی کرتا تھا، پاؤں ننگے تھے۔ نیچے کود کر اس نے کمبل سمیٹ کر کندھے پر ڈالا اور پھر ہماری طرف دیکھا۔ کس قدر بھیانک آنکھیں تھیں، بیان سے باہر۔ وہ ہماری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سوئی ہوئی تسلیم کی طرف دیکھا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ یہ ایک خطرناک بات تھی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی سمت دھکا دیا۔ وہ 3-4 قدم پیچھے ہٹا اور گرنے سے بچنے کے لیے لوہے کے جنگلے کا سہارا لیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، بڑی جان ہے میاں جی۔ چلو ٹھیک ہے، مزہ آئے گا۔ بچی بڑی سندر ہے، بالکل پری لاگے ہے، جیتی رہے، ملتے رہیں گے اس سے، چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور راہداری میں چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور چلتی ٹرین سے نیچے اتر گیا۔ ارے، میرے منہ سے نکلا اور میں دروازے کی طرف لپکا، لیکن رفیع اللہ نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی۔ وہ میرے منہ سے دوبارہ نکلا۔ چلا گیا، جانے دو، رفیع اللہ بولا۔ یہ کون تھا یار؟ میں نے کہا، لیکن رفیع اللہ خاموش ہی رہا۔ البتہ اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ وہ برتھ پر بیٹھ گیا۔ کون تھا یہ رفیع اللہ؟ بس اللہ خیر رکھے یار، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، رفیع اللہ نے کہا۔ کچھ تو بتاؤ، میں نے کہا۔ تم سمجھدار ہو منصور، مجھے تو بے حد افسوس ہے کہ ہم پاکستان آتے ہیں تو وہاں سے خوبصورت یادیں لے کر آتے ہیں، اور تم پہلی بار یہاں آئے ہو تو یہ سب کچھ۔ مزے کی بات بتاؤں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ پابندیاں ہیں اور یہ پابندیاں بڑی سختی سے ہوتی ہیں۔ تم نے دیکھا، اس دن میں نے صرف 2 لفظ کہے تھے اور مجھے بخار آ گیا۔ زیادہ کچھ کہنے پر جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے پلیز۔ اوہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن میں سخت متجسس ہوں۔ تسلیم صبح تک سوتی رہی تھی اور یہ اچھا ہی ہوا۔ شادی کی خوشیوں میں شریک ہونے آئی تھی، خوف کا شکار ہو جاتی۔ باقی رات ہم نے اسی طرح سوتے جاگتے گزاری، اور پھر
صبح ہم ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تسلیم ساری چیزیں ساتھ ہی لائی تھی۔ تسلیم میری قربت کی وجہ سے خوش تھی۔ میں دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ پہلی ہی نگاہ میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ حماقت یہ تھی کہ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے اور تسلیم کو یہیں رہنا ہے۔ اسے عمر کی سادگی ہی کہا جا سکتا ہے۔ غازی آباد ریلوے اسٹیشن پر ممنون چچا اور ان کے گھر کے دوسرے افراد استقبال کے لیے موجود تھے۔ رفیع اللہ نے خوفزدہ لہجے میں سرگوشی کی۔ منصور، رابعہ۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ محترمہ رابعہ، جو پتہ نہیں لکھنؤ سے براہ راست شادی میں آئی تھی یا پھر ممکن ہے کہ ابھی تک متھرا میں مقیم تھیں۔ انہیں میری آمد کی خبر ملی تو وہ ممنون چچا کے ساتھ اسٹیشن آ گئی تھیں۔ ممنون چچا کی رہائش گاہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ صاحب حیثیت آدمی ہیں۔ بے حد وسیع کوٹھی تھی، لیکن تنہائی کی حامل سنگل اسٹوری تھی۔ سارے کمروں پر کھپریلوں کی چھت تھی۔ ایک بڑے حصے میں سبزیاں اگائی گئی تھیں، لیکن جو چیز میں دیکھ کر دنگ رہ گیا وہ کوٹھی کے کچے حصے کے ایک طرف کچے چبوترے کے بیچوں بیچ لگا پیپل کا درخت تھا، بالکل ان درختوں کی طرح جو میں نے نانی جان کے گھر ہاتھرس اور دونوں حویلیوں میں دیکھے تھے۔ یہ درخت تو جیسے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے رفیع اللہ سے پوچھ ہی ڈالا، رفیع اللہ، یہ پیپل کا درخت اور یہ چبوترا کیا ہر گھر میں لازمی ہوتا ہے؟ اوہ، یوں سمجھ لو کہ یہ ہندوستان کی قدیم ثقافت کا حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کوٹھی کے عقب میں دریائے جمنا بہتا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ ہیں؟ میں واقعی حیران رہ گیا۔ مجھے ایک ہلکے سے شور کا احساس تو تھا، لیکن یہ بات میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ مشہور زمانہ دریائے جمنا اس قدر قریب ہوگا۔ میں نے اس شور کے بارے میں کسی سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ اصل میں ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ کل دریا کے کنارے پکنک منائی جائے۔ ممنون چچا نے دریا کے کنارے ایک قطع زمین پر چھوٹا سا باغ لگایا ہے جس میں جھولے بھی ڈالے گئے ہیں۔ چنانچہ پاکستانی مہمان کے اعزاز میں کل دریا کے کنارے ہلا گلا ہوگا، رابعہ نے کہا۔ اس پروگرام کی آرگنائزر مس رابعہ ہوں گی، ایک لڑکی نے کہا۔ لطف آ رہا تھا۔ اتفاق سے یہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، کچھ نوجوان بھی تھے، لیکن وہ ممی ڈیڈی قسم کے تھے، جھپے جھپے، شرمائے شرمائے۔ چنانچہ ہم لوگوں کی خوب پذیرائی ہو رہی تھی۔ تسلیم خاص طور سے نازیہ کو لے کر میرے پاس آئی۔ نازیہ مائیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ پیلے جوڑے میں نازک نازک نقوش کی لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہم دونوں چھپ کر آئے ہیں۔ اصل میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں یہاں، خاص طور سے مائیوں بیٹھی لڑکی کسی مرد کے سامنے نہیں جاتی۔ بزرگ خواتین اعتراض کرتی ہیں، تسلیم نے کہا۔ لیکن میں آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد پتہ نہیں یہ ممکن ہوتا یا نہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ تسلیم نے آپ کی جھوٹی تعریف نہیں کی تھی، نازیہ نے کہا۔ شکریہ نازیہ، میں آپ کو ایک خوبصورت زندگی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک وعدہ بھی کیجیے۔ بتائیے۔ پاکستان واپس جا کر آپ ہمیں، میرا مطلب ہے کہ فاروق اور مجھے، کراچی آنے کی دعوت ضرور دیں گے۔ مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق ہے، نازیہ بولی۔ یہ دعوت تو میں اسی وقت دے رہا ہوں۔ فاروق صاحب کو یہ دعوت میری امی دیں گی اور میں آپ کے کراچی آنے کے تمام انتظامات کی ذمہ داری کا وعدہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں، اس سے زیادہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ ابھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھیں کہ ایک ستون کے عقب سے رابعہ صاحبہ نمودار ہو گئیں۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے چند سوالات کے جواب درکار ہیں، اس کی تنتناتی آواز ابھری۔ جی فرمائیے۔ ہاتھرس میں آپ مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ گئے تھے، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں صرف آپ کے لیے وہاں رکی تھی؟ بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ میں مہمان ہوں، میزبان جہاں چاہیں لے جائیں، میں اپنی مرضی ان پر مسلط تو نہیں کر سکتا۔ میں نے جان چھڑانی چاہی تھی۔ میں ان لوگوں کی چالیں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، یہ آپ پر جال ڈال رہے ہیں، اور وہ دوغلا رفیع اللہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ کس طرح کا جال؟ میں نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، لیکن میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میرا نام بھی رابعہ ہے۔
ابھی اگر میں چاہتی تو رنگ میں بھنگ ڈال دیتی۔ مایوسی اٹھ کر کسی غیر مرد کے سامنے آنا بہت بڑی بدشگونی ہوتی ہے۔ بزرگوں اور خود لڑکے والوں کو پتہ چل جائے تو وہ لیتے ہو کہ مزہ آ جائے، مگر پھر آپ کا نام بھی آتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی، ورنہ میلہ لگا دیتی۔ مگر مجھے تو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ تسلیم صاحبہ نے اون کی دون ہانکی ہوگی اپنے اور آپ کے بارے میں، اور پھر دکھانے لائی ہوگی خاص طور سے آپ کو۔ اوہ، یہ بات ہے۔ میں نے ہونٹ سکیڑ کر گردن ہلائی، پھر بولا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ دونوں میری طرف آ رہی ہیں؟ تسلیم پر نگاہ رکھتی ہوں میں پوری طرح۔ اچھا میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑی، پھر رکی اور بولی، میرے لیے، اور پھر چلی گئی۔ رفیع اللہ چونکہ گھر کا بچہ تھا، اس لیے ممنون چچا نے اس کے سپرد کئی کام کیے تھے۔ بارات، مہندی کے کھانے کے لیے جن باورچیوں کا انتظام کیا گیا تھا وہ شاہد رے کے تھے۔ اسے باورچیوں کے پاس کسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں اپنی قیام گاہ میں اس وقت تنہا تھا اور میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ امی کا خیال بھی آیا تھا، لیکن ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ وہ خود بھی کافی خود اعتماد تھیں اور ان کا خیال رکھنے والے بھی قابل اطمینان تھے۔ کھانے سے دیر کی فراغت ہو گئی تھی۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی۔ لڑکیاں گانے بجانے میں مصروف ہو گئیں۔ دیر تک میں ان کے الٹے سیدھے گانے سنتا رہا، پھر نہ جانے دماغ میں کیا سمائی کہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس عمارت کے عقب میں جمنا کا خیال آیا تھا۔ بڑی دلچسپ اور عجیب بات تھی۔ دیکھوں تو صحیح، دریا کتنی دور ہے اور رات میں وہاں کا منظر کیسا لگتا ہے۔ میں نے کوٹھی کے پیچھے جانے کا راستہ تلاش کیا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ کیا ہی حسین جگہ تھی۔ جمنا بڑے وقار سے بہہ رہا تھا۔ اس کا پاٹ اتنا چوڑا تھا کہ الامان الحفیظ، جہاں تک نگاہ جاتی تھی دریا کی چوڑائی نظر آتی تھی۔ جمنا کے کنارے کنارے کافی دور تک گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ کوئی خاصی علاقہ تھا جہاں اعلیٰ درجے کے لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہ گھر بہت دور دور بنے ہوئے تھے، بس ان میں جو روشنیاں نظر آ رہی تھیں ان سے ان کے بارے میں اندازہ ہوتا تھا۔ دوسرے گھروں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ممنون چچا کی وسیع اور اس کوٹھی کے پچھلے حصے میں ایک گارڈن بنا ہوا تھا اور کوٹھی کا ایک چھوٹا دروازہ اس طرف کھلتا تھا۔ یہاں بہت سے درخت تھے جن کی موٹی شاخوں میں جھولے پڑے ہوئے تھے۔ واقعی بڑی حسین جگہ تھی۔ گھاس کے کتوں میں سنگ مرمر کی بینچیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح تسلیم بھی میرے ساتھ یہاں آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں آگے بڑھتا ہوا جمنا کے کنارے پہنچ گیا۔ چاندنی میں یہ سارا منظر مسحور کن لگ رہا تھا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ اچانک بھونچال آ گیا۔ کالے کمبل میں لپٹا وہ پراسرار وجود ایک پھولوں کے کنج کے پیچھے سے نکلا تھا۔ میں بری طرح سہم گیا۔ اس نے کمبل اتار پھینکا اور میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ وہی ٹرین والا ڈھانچے نما انسان تھا جس کے چہرے پر گوشت کا وجود نہیں تھا۔ مجھ پر سختی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خونخوار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کسی کو اشارہ کیا اور درختوں کے پیچھے سے میں نے 3 آدمیوں کو باہر نکلتے دیکھا۔ یہ ہٹے کٹے خطرناک چہروں والے خنڈے لگتے تھے۔ ڈھانچے نما شخص کے حلق سے غرغراتی ہوئی سی آواز نکلی، پکڑ لو، پکڑ لو، مارو اور جمنا جی میں پھینک دو، مار ڈالو اسے، جیتا نہ بچے۔ میرے حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو بھی کرنا چاہتے کرتے، انہیں کسی مداخلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے رام پوری چاقو چمکتے دیکھے۔ وہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ اختیار کر کے میری طرف بڑھنے لگے۔ انہیں میری طرف سے مقابلے کا خطرہ تھا۔ پھر دور کچھ ہوا۔ ایک چوڑے درخت کے تنے کے پیچھے سے کوئی باہر نکلا اور برق رفتاری سے میرے سامنے پہنچ گیا۔ چاندنی اس منظر کو نمایاں کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے 2 بار پیپل کے درخت کے نیچے اور ٹھنڈی چتا کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا، یا پھر گجادر کی حویلی کی اوپری منزل میں اس کی لاش چھپر کھٹ پر دیکھی تھی اور ایک انسانی ڈھانچے کو کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔
لیکن یہ وہ ڈھانچہ نہیں تھا جو مجھے ریل میں ملا تھا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ سامنے کیے اور التجا کا انداز اختیار کرتے ہوئے انہیں ہلایا، ساتھ ہی وہ گردن ہلا کر انہیں اس عمل سے منع کر رہی تھی، مگر وہ بول نہیں رہی تھی۔ تبھی اس ڈھانچے کی آواز ابھری، اس کے پاس سے ہٹ جا سروجا، ہٹ جا اس کے پاس سے، تو اسے بچا نہیں سکتی، ہٹ جا، ہمیں اس کا کام تمام کرنے دے، اس کا مرنا ضروری ہے ورنہ بہت سے مر جائیں گے۔ لڑکی نے 2 قدم آگے بڑھ کر پھر اس ڈھانچے نما انسان سے خاموش درخواست کی۔ وہ لوگ تھوڑے سے جھجک گئے تو اس ڈھانچے نما شخص نے انہیں ڈانٹا، تم اپنا کام کرتے ہو یا نہیں؟ گدھے کے بچوں، جو تم سے کہا ہے کرو۔ کنڈے جیسی شکلوں اور حلیوں کے مالک پھر آگے بڑھے۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ لڑکی جس کے انداز میں التجا تھی ایک دم تن کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے چہرے کا تاثر بدل رہا تھا، اس کے نقوش دھندی اختیار کر رہے تھے، جبکہ وہ تینوں چاقو سنبھال کر مجھ پر حملہ کرنے والے تھے۔ اچانک میں نے لڑکی کی آنکھوں سے چنگاریوں کی پھوار نکلتے دیکھی۔ یہ پھوار کافی قوت سے نکلی تھی اور براہ راست ان تینوں کے چہروں پر پڑی تھی۔ ان کی دھاڑیں دور تک سنی جا رہی ہوں گی، لیکن چونکہ اندر ڈھول بج رہا تھا اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ چنگاریوں کی دوسری پھوار ان کے جسموں پر پڑی اور میں نے ان کے لباس آگ کی لپیٹ میں دیکھے۔ وہ تینوں اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے بھاگے، لیکن اب ان کے کپڑوں سے باقاعدہ شعلے بلند ہو رہے تھے اور وہ انہیں اپنے بدن سے جدا کرنے کی جد و جہد کر رہے تھے۔ کپڑے تو وہ اپنے بدن سے جدا نہ کر سکے، لیکن انہیں دوسری ترکیب سوجھ گئی اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ لڑکی میرے سامنے ڈھال بنی کھڑی تھی اور وہ انسانی ڈھانچہ جس کے وجود میں آنکھوں کے سوا کچھ نہیں تھا، کینہ توز نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی جرت بڑھ گئی تیری سروجا، یہ آگ تو نے ان کرائے کے آدمیوں کو نہیں لگائی بلکہ سیدھی سیدھی سوامی کے شریر میں لگائی ہے۔ بتانا ہوگا سوامی کو، بتانا ہوگا کہ وہ اپنی سوچوں میں تبدیلی کریں، اپنا خیال بدلیں۔ اس ڈھانچے نے یہ الفاظ بڑی نفرت بھرے انداز میں کہے اور رخ بدل کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ میں بے وقوفوں کی طرح خاموش کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا جس کا تعلق 100% مجھ سے تھا، لیکن میں اس کے خلاف ہاتھ پاؤں تک نہیں ہلا سکا تھا۔ وہ ڈھانچے نما شخص دور دور تک جاتا نظر آیا، پھر یوں لگا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑنے لگا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ تب میں نے احسان مند نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، لیکن وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا، صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ میں نے اس تحلیل ہونے والے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں کہ لڑکی بھی غائب ہو گئی۔ اس کے واپس ہونے کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے دور تک نہیں نظر آئی۔ جمنا اسی انداز میں رواں دواں تھا۔ باغ کے دوسری طرف گھر سے بدستور ڈھول کی آواز آ رہی تھی۔ میں خود کو سپرمین نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے ان واقعات سے کوئی ڈر نہیں لگا، ایسی بات نہیں تھی، لیکن خوف کا وہ عالم بھی نہیں تھا جو ایسے حالات میں ہونا چاہیے تھا۔ اس عالم میں جان بچنے میں مجھے وہاں سے سر پٹ دوڑ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے وہاں رک کر چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر واپس چل پڑا اور اپنی آرام گاہ آ گیا۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ اب بدن میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، دماغ میں بھنور پڑ رہے تھے۔ ہندوستان آنے کی جس قدر خواہش تھی اور جتنا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا، سب پورا ہو رہا تھا۔ وہ پورا سراب وجود کون ہے جس نے اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا، لیکن آج واقعی اس نے مجھ پر احسان کیا تھا اور میری زندگی بچا لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی چنگاریاں بڑی خطرناک تھیں اور ان کا رد عمل میں نے دیکھ لیا تھا، مگر سوال پیدا ہوتا تھا کیوں؟ کوئی کچھ بتانے پر بھی آمادہ نہیں تھا، جبکہ لگتا ہے کہ بہت سو کو اس بارے میں معلوم تھا، لیکن وہ زبان پر کچھ نہیں لاتے تھے۔ ڈھول کی ڈھم ڈھم رات کو نہ جانے تب تک گونجتی رہی، پھر یہی آواز سنتے سنتے میں سو گیا۔ صبح کو ناشتے کے کمرے میں زبردست رونق تھی۔ تسلیم بھی مصروف تھی۔ ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ رفیع اللہ بھی آ گیا اور فوری طور پر ناشتے میں شریک ہو گیا۔ ان میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا
کہ رات مجھ پر کیا بیت چکی ہے۔ اگر وہ مہربان روح میری مدد نہ کرتی تو ظاہر ہے میں فلمی ہیرو نہیں تھا کہ ان 3 چاقو برداروں کا مقابلہ کر سکتا، اور آج کی سنسنی خیز خبر جمنا کنارے لاش ملنے کی ہوتی۔ تمام تر ہنسی مذاق اور خاص طور سے ممنون چچا کی پیار بھری توجہ کے باوجود میرے ذہن پر اثر تھا، جس کا تاثر میرے چہرے پر جھلک رہا تھا، جسے رفیع اللہ نے محسوس کر لیا۔ تنہائی ملتے ہی اس نے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ تم ناراض ہو، مگر یار واقعی مجبوری تھی۔ ممنون چچا مخلص انسان ہے، ہر ایک کے کام آنے والوں میں سے، اور پھر نازیہ بھی ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ تو پھر میں نے کہا، بس انہوں نے مجھے ایک ضروری کام سے بھیج دیا تھا۔ نہیں، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں، بلکہ اب میں ایک بڑی پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ کوئی اور بات ہے؟ رفیع اللہ پریشان نظر آنے لگا۔ تب میں نے پہلی بار اسے پیپل کا درخت، اس کے قریب نظر آنے والی چتا اور روتی ہوئی لڑکی، پھر گجادھر کی حویلی میں نظر آنے والا ڈھانچہ اور لڑکی کی لاش، پھر ریل کے واقعات اور پھر رات کی کہانی سنائی، جسے سن کر رفیع اللہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تو میں نے کہا، اس کے بعد تم لوگوں کی چپ، تم خاموشی ضروری سمجھتے ہو، مجھے کچھ نہیں بتاتے، چنانچہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ رفیع اللہ کسی قدر خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا، البتہ اس کی پسینے سے بھیگی ہوئی پیشانی بتاتی تھی کہ یہ باتیں سن کر وہ شدید بدحواس ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے رفیع اللہ کہ میں یہاں سے واپس جا کر اطمینان سے گجادھر کی حویلی جاؤں گا، 2-4 دن وہاں قیام کروں گا اور وہاں کے اسرار معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ جادو ٹونے اپنی جگہ، وہاں پاکستان میں بھی بہت سے ایمان فروش ہیں جو گندے علوم سیکھ کر برائیوں کو فروغ دیتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے شیطان کی سرکوبی کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، اور ان کی مدد سے گندے علوم فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے کسے انکار ہے منصور بھیا؟ ہم بھی خلوص دل سے اپنے مالک کو پکارتے ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ممکن ہو سکے تو اس خیال کو ترک کر دو۔ تم نے دیکھا کہ میں نے چند الفاظ کہے اور مجھے بخار آ گیا۔ تم نے اس حویلی کے بارے میں کچھ کہا تھا نا؟ ہاں، اور میں دوبارہ اس حویلی میں ہو آیا، لیکن دیکھ لو تمہارے سامنے موجود ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تمہیں محفوظ رکھے، میں واقعی پریشان ہوں۔ مومانی مجھے کتنے پیار سے رکھتی ہیں کراچی میں، اور ہم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ رفیع اللہ نے کہا، بھلے آدمی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ کے فضل سے مجھے آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اگر ان معاملات میں کچھ اشارے دے دو تو میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ نہیں بھیا، میں تمہارے اوپر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں، سب کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور ان کی زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اوکے یار، اوکے، فکر مت کرو، میں نے اسے دلاسا دیا، اور اپنی جلد بازی پر مجھے افسوس ہوا۔ مجھے رفیع اللہ کو یہ سب بتانا نہیں چاہیے تھا، وہ بہت مخلص تھا، اور میرا خیال تھا کہ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے متاثر ہو کر اسے جو کچھ معلوم ہے سب اگل دے گا، لیکن وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ ایسی کیا بات ہے اس حویلی میں؟ اور وہ 2 پراسرار وجود، یعنی وہ لڑکی اور انسانی ڈھانچہ، کیا صفت رکھتے ہیں؟ دوسری بار وہ دونوں اپنی جگہ موجود نہیں تھے، وہ اپنی جگہ سے ہلے کیسے؟ کیا وہاں کوئی اور بھی چھپا ہوا ہے جس نے اس حویلی کو آسیب زدہ بنا رکھا ہے؟ کہیں وہی تو نہیں جو ہمیں ٹرین میں ملا تھا، اور بعد میں اس نے جمنا کنارے کچھ لوگوں سے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ بات چھوٹی موٹی نہیں ہے، ضرور کوئی بہت بڑا جرم ہو رہا ہے، اور مجرم حویلی کو آسیب زدہ بنانے کے لیے اعلیٰ پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی فراست اور مہارت سے اپنا نیٹ ورک پھیلا رکھا ہے۔ لیکن پھر ایک اور خیال نے مجھے خود میں الجھا دیا۔ بے شک حویلی کی طرف جو کوئی متوجہ ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے اسے خوفزدہ کر کے حویلی سے دور کر دیتے ہیں، لیکن میرے سلسلے میں خصوصی طور پر کام کیوں ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں ابھی تک کسی کو قتل نہیں کیا گیا،
ورنہ رفیع اللہ مجھے اس بارے میں ضرور بتا دیتا۔ پھر میں نے ان خوف کے ماروں کو معاف کر دیا اور طے کیا کہ انہیں اپنی اس جد و جہد میں شریک نہیں کروں گا۔ چند فیصلے کر کے میں مطمئن ہو گیا۔ اس بات کے بہت زیادہ امکانات تھے کہ گجادھر کی حویلی کو خوفناک بنا کر وہاں کوئی مجرمانہ عمل کیا جا رہا ہو، جیسے اسمگلنگ وغیرہ، لیکن اس طرح کے واقعے سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پھر مجھے اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ ویسے یہ اہمیت مجھے دوسری شکل میں بھی حاصل تھی۔ مہمان آ رہے تھے، انہیں میرے بارے میں بتایا جاتا تو وہ اس طرح مجھ سے ملنے آتے جیسے کوئی عالم یا درویش آیا ہو جس کی قدم بوسی ازبز ضروری ہو۔ ہاں، محترمہ رابعہ کمال کی خاتون تھیں۔ وہ بے لوث نہیں تھیں، اپنے عجیب و غریب مشاغل جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اس زمین میں بڑے دلچسپ واقعات ہو رہے تھے۔ مثلاً رابعہ میرے پاس بیٹھی تھی کہ ایک لڑکی جو کہ رشتہ داری تھی اسے بلانے کے لیے آئی اور بغیر کسی تمہید کے بولی، بڑے ماموں آئے ہیں رابعہ، ممانی تمہیں بلا رہی ہیں۔ ممانی کا اور کوئی کام نہیں ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ نرگس نے بتایا ہے۔ چلو یار جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہیں۔ تو دفع ہو جاؤ۔ آ رہی ہوں، رابعہ نے کہا۔ ہاں، محترمہ رابعہ کمال کی خاتون تھیں۔ وہ بے لوث نہیں تھیں اور اپنے عجیب و غریب مشاغل جاری رکھے ہوئے تھیں۔ پہلی بار میں نے اس کے لیے ہمدردی سے سوچا۔ اس کے بارے میں ہاتھ میں مجھے جو کچھ بھی بتایا گیا تھا میں نے سرسری سنا تھا اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ آج پتہ چلا تھا کہ رابعہ ایک نفسیاتی کیس ہے۔ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ اپنی شخصیت کا کوئی تشخص نہیں رکھتے۔ ان کی ذہنی روح انہیں جدھر لے جائے۔ بیچاری، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ شام کی چائے پر ریٹائرڈ جج ماموں فضل صادق سے ملاقات ہوئی۔ بہت متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ 2 منٹ تک سینے سے لگائے رکھا اور پھر دوبارہ بولے، رات کے کھانے پر تم ہمارے حصے میں آؤ گے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ غیر دلچسپ باتیں نہیں کریں گے۔ رفیع اللہ میرے پاس آ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بدستور اترا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ آج رات تک مہمانوں کی آمد مکمل ہو جائے گی۔ ممنون چچا نے دوسرے گھر کا انتظام بھی کرایا ہے مہمانوں کے لیے۔ حالانکہ اس کا فاصلہ ہے، لیکن 4 گاڑیاں آ چکی ہیں مہمانوں کی نقل و حرکت کے لیے۔ میرے لیے یہ انوکھی اور یادگار شادی ہے۔ اس کی یاد میں پرسوں نہیں بھلا سکوں گا۔ مگر مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، بیمار سے دکھائی دے رہے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس کام کا زور ہے اور کوئی بات نہیں، رفیع اللہ نے کہا، مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ دوسری پریشانی مجھے تسلیم کی لاحق تھی۔ اس سے یہاں آ کر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اول تو وہ اندر بہت مصروف رہتی تھی۔ اگر وہ میرے پاس آئی بھی تھی تو ایک لمحے کے اندر رابعہ نازل ہو گئی۔ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ رات کو فضل صادق صاحب کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ انہوں نے اپنے کمرے میں میرا استقبال کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، ماسٹر عبداللہ نے تمہیں یہاں ہندوستان میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ بالکل نہیں۔ طویل عرصے سے وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے، ویسے بھی کم گو اور خود کو لیے دیے رکھنے کے عادی تھے، کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ والدہ نے؟ جج فضل صادق نے دوسرا سوال کیا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ دونوں نے مجھے محبت دی، میرا خیال رکھا، میری ضرورتیں پوری کیں اور بس۔ انہوں نے اپنے ماضی یا ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بس امی اور ان کے درمیان ایک ٹینشن دیکھی ہمیشہ۔ لیکن سر، آپ سے میری پہلی ملاقات ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے غیر ارادی طور پر کہا ہے، ایسے جیسے آپ نے مجھے ہپناٹائز کر کے میری زبان کھلوائی ہے۔ فضل صادق صاحب ہنس دیے، پھر بولے، نہیں، میں نے تمہیں ہپناٹائز نہیں کیا، بلکہ میں نے ایک نفسیاتی انداز اختیار کیا تھا، کیونکہ تھوڑی سی سائیکولوجی سے واقفیت ہے مجھے لگا تھا کہ کچھ تمہارے اندر چل رہا ہے۔ ہاں، ایسا ہے، اور مجھے کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی
جس سے میں ان باتوں کے بارے میں معلوم کر سکوں جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آئیں اور جنہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں؟ مجھے بتانا پسند کرو گے؟ جی، بالکل سادہ سے انداز میں یہاں آیا تھا، لیکن لاتعداد محبتوں سے سرشار ہو گیا۔ پھر کچھ محیر العقول واقعات ہوئے اور حیرانی کی بات ہے کہ میں نے ان واقعات کا مرکز خود کو محسوس کیا۔ اس کے بعد میں نے فضل صاحب کو شروع سے لے کر آخر تک پوری تفصیل سنا دی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ آخر تک کی تفصیل سنا کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے جمنا کنارے تک کی بات بتا دی تھی۔ فضل صادق کچھ دیر خاموش رہے تھے، پھر انہوں نے ہونٹ سکیڑ کر کہا، بڑا زبردست ایکشن شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ اس کی امید نہیں تھی، لیکن صحیح ہے، روحوں کا نیٹ ورک زیادہ پاورفل ہے۔ ان کے کمپیوٹر میں تم ایک خاص حیثیت سے محفوظ ہو۔ آخر کیوں؟ کیا اس معاملے کا تعلق صرف میری ذات سے ہے؟ ہاں، وہ بولے۔ کیا آپ بھی اس بارے میں نہیں بتائیں گے؟ نہیں، کیونکہ میں بھی بال بچوں والا آدمی ہوں۔ دراصل یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں روحانی قوتیں ملوث ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ امن اور سلامتی سے متعلق ہے۔ اس کے ڈسکلوز ہونے سے بہت بڑے پیمانے پر فسادات ہو سکتے ہیں، اس لیے کوئی کسی قیمت پر زبان نہیں کھولے گا، جبکہ یہ قوتیں خاص طور سے میری طرف متوجہ ہیں اور میرا خیال ہے مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ 100% ایسا ہے۔ ابتدا پیپل کے اس درخت کے نیچے چبوترے، چتا اور روتی ہوئی لڑکی سے ہوئی ہے۔ یہ ہونا تھا اور ایسا ہی ہوا، فضل صادق بولے۔ گویا کسی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، فضل صادق نے کہا، نادیدہ قوتیں اس مسئلے میں ملوث ہیں۔ یہاں ایک تنظیم ہے جو بہت تشدد پسند ہے، بہت سے ہولناک فسادات اس سے منسوب ہیں۔ وہ اس مسئلے کی پشت پر ہے۔ اس میں بڑے بڑے گندے علوم کے ماہر اور پیروکار شامل ہیں جو اس وقت تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ معاملہ خاصا گمبھیر ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس شادی سے فراغت ہو جائے اور میں بھی اپنے چند کام نپٹا لوں، اس کے بعد تم سے لکھنؤ میں تفصیلی ملاقات ہوگی۔ میں آپ کے حکم کے مطابق حاضری دوں گا، جبکہ میرے پاس لکھنؤ کا ویزا نہیں ہے۔ ویزا نہیں ہے؟ فضل صادق پرخیال انداز میں بولے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ تمہارا ویزا 3 ماہ کا ہے نا؟ جی۔ کب تک قیام کرو گے یہاں؟ جب تک ان سارے رازوں سے پردہ نہ ہٹا دوں، میں نے کہا۔ فضل صادق چونک کر مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، یہ بہت خطرناک عمل ہوگا۔ جی، لیکن میں کوئی الجھن لے کر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، جیسا میں نے تمہیں بتایا کہ یہاں کچھ انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں جو فسادات کراتی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بعض علاقوں میں بڑا امن و امان ہے، انہی میں یہ علاقے بلند شہر، ہاتھرس، آگرہ وغیرہ ہیں۔ یہ تنظیمیں ان علاقوں کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھتی ہیں اور یہاں کچھ کرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ خاصی پرانی بات ہے، یہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں بڑی منافرت پھیل گئی تھی اور ممکن تھا کہ کوئی ہولناک فساد ہو جاتا، لیکن اتفاق سے الیکشن قریب تھے۔ ایک بااثر شخصیت الیکشن میں کھڑی تھی اور اسے اس علاقے کے مسلمانوں کے ووٹ درکار تھے۔ اس نے بھرپور قوت استعمال کر کے اس ہونے والی خونریزی کو رکوایا اور ہندو پنڈتوں اور برہمنوں کے علاوہ مسلمان عالموں کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ کرایا گیا جس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ اس واقعے کے بارے میں پورے ملک میں کہیں بھی کوئی بات سننے کو ملی تو وہاں قتل عام کرا دیا جائے گا۔ کالے جادو کے ماہرین نے اسے چاپ کیے، جن کے تحت اگر کہیں کسی نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو تذکرہ کرنے والے کو شدید اذیت دے کر مار دیا جائے گا۔ 2 دفعہ اس بارے میں خلاف ورزی ہوئی اور ایک بار ایک اردو اخبار کے کچھ افراد موت کے شکار ہوئے اور دوسری بار ایک اور فیملی۔ مسلمان تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، فضل صادق نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی افسوس بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، سر، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، میں خود کو مدبر سمجھتا ہوں اور نہ میں ہوں۔ اس واقعے کے تذکرے کے سلسلے میں جو زبان بندی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا پسند کروں گا کہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی آگے بڑھ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے تو ضرور دے سکتا ہے، لیکن پھر بات انفرادی نہیں رہے گی، اس کے اس عمل سے آگ بھڑکے گی اور وہ جو یہ فساد نہیں چاہتے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور ایسا آپ کے عمل کی وجہ سے ہوگا۔ اس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اس لیے میرے بیٹے گھما پھرا کر وہ سوال مت کرو جس کا تم جواب چاہتے ہو۔ مجھے اس کا افسوس ہوگا کہ تم مجھ پر اعتبار نہ کرو۔ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑا بہت آپ کو جان چکا ہوں اور آپ کی اس یگانگت کو احسان سمجھتا ہوں۔ آپ قانون دان ہیں، ایک جج جسے انصاف کرنا ہوتا ہے، وہ حکیم بھی ہوتا ہے، نفسیات دان بھی، اور اپنے علم کے پیش نگاہ زندگی موت کے فیصلے کرتا ہے۔ مجھے بھی آپ سے ایک فیصلہ درکار ہے۔ فضل صادق کے چہرے کا تاثر گمبھیر تھا، وہ بولے کچھ نہیں۔ گھروں کے معاملات گھروں کی حد تک ہوتے ہیں، ان میں بہت کچھ مزاج کے مطابق ہوتا ہے اور بہت کچھ مزاج کے خلاف۔ میرے والدین کے درمیان تعلقات الجھے ہوئے تھے جن سے میں بچپن سے متاثر رہا اور اس کے اثرات آج بھی ہیں۔ میں بمشکل تمام اجازت ملنے پر یہاں اپنے عزیزوں کے درمیان آیا۔ محبت کے سوا کچھ نہیں تھا میرے دل میں۔ یہاں جو واقعات پیش آئے ان کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ صاف ظاہر ہے ان واقعات کا تعلق میری ذات سے ہے۔ مقامی عزیزوں کا تاثر بھی یہی ہے۔ ویزا ختم ہونے پر میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوبارہ کبھی آ سکوں گا یا نہیں۔ ایسی شکل میں کیا یہ خلش زندگی بھر میرے دل میں نہیں رہے گی کہ یہ سب کیا تھا؟ ہاں ایسا ہے، فضل صادق نے کہا۔ سب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ سے تعلق ہے اور مجھے ہی نہیں معلوم کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ کیا کرو گے؟ وہ بولے۔ تحقیقات کروں گا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ کوئی زبان نہیں کھولے گا، اپنی ذہانت آزماؤں گا۔ نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہنچ سکتا ہے۔ ایسی شکل میں خاموشی سے اس وسیع اور اس ملک کی وسعتوں میں گم ہو جاؤں گا اور سب سے پوشیدہ رہ کر اپنا کام کروں گا۔ اگر کوئی نقصان ہوا تو ان میں سے کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ فضل صادق سوچ میں ڈوب گئے، پھر ہنس پڑے اور پیار بھرے لہجے میں بولے، سدھی ہو، چلو فی الحال شادی انجوائے کرو، بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے جسے میں اس بارے میں مکمل ذمہ دار تو نہیں کہتا، لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ اس پورے کھیل کا آرگنائزر ہے، وہی جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس نے بڑی محنت سے یہ فسادات رکوا کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کیے تھے۔ جی مجھے یاد ہے، وہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ میں اس کا نام جان سکتا ہوں؟ ہاں، سوامی دھرمانند ساگر، بڑی شخصیت ہے، ہر جگہ جانا مانا جاتا ہے، سادھو سنتوں کا روپ دھارن کیے رہتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس وقت اس نے بے شک اپنے مفاد کے لیے صحیح لیکن اس خوفناک فساد کو رکوا کر بہت نیک نامی کی کمائی کی، اور ہندو مسلمان سب نے اس کے قدم کو سراہا۔ اس انتہا پسند تنظیم کے تقاضوں پر اس نے ایک اور تنظیم دھرم رکشا بنائی، جس میں اس نے لوگوں کے مشورے کے مطابق کالے علم کے بڑے بڑے ماہروں کی خدمات حاصل کیں اور انہیں اس تنظیم کے عہدے دیے۔ بظاہر اس تنظیم کا کام یہ ہے کہ وہ ہندو دھرم کے مفادات کا خیال رکھے، لیکن اس کے اصل کام اور ہیں جن کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں یہ بتا دوں کہ اس تنظیم کا ایک بڑا عہدیدار رام سے آئے ہے۔ وہ پنڈت رام سے آئے؟ میں چونک کر بولا، ہاں۔ اوہ، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ کیا؟ وہ مجھے 2 بار ملا ہے اور میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں کونتے دیکھی ہیں۔ میں نے سوچا شاید یہ اس کا اسٹائل ہے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ہاں، وہ دیوی کا داس ہے، کالے علوم کا ماہر، لیکن… فضل صادق ایک دم خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا سر؟ میں نے سوال اٹھایا۔ اللہ کے کلام کے سامنے مردود کی ایک نہیں چل سکی، ہمیشہ ناکام رہا۔ اس کے سائے سے بھی ہوشیار رہنا۔ اس کے ساتھ ترویدی ہوتا ہے؟
ترویدی بہت اچھا آدمی ہے، اس کے باپ دادا ہمیشہ سے اس علاقے میں رہے ہیں اور خوب گھل مل کر رہے ہیں۔ رام سیائی بھی اسی جگہ کا باشندہ ہے اور ایک طرح سے زبردستی اس نے ترویدی پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ کالے علم کا ماہر اور پھر نام نہاد دھرم رکشا کا سرگرم رکن ہے، ہر جگہ اس کی چلتی ہے اور اسی لیے ترویدی بھی اس سے دبتا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہوتا ہے۔ جی سر، میں نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یادداشت کیسی ہے تمہاری؟ جی، یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں، میں تمہیں ایک فون نمبر دینا چاہتا ہوں۔ یہ نمبر کسی موبائل کمپنی کا نہیں ہے بلکہ ایک خصوصی ایجاد ہے۔ اس پر تم مجھ سے 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت بات کر سکتے ہو۔ اس نمبر کو نہ تمہاری سیل پر ٹریس کیا جا سکتا ہے نہ میرے فون پر، لیکن یہ نمبر تمہیں اپنے سیل پر نہیں اپنے دماغ میں فیڈ کرنا ہے۔ کر سکتے ہو ایسا؟ ایسا کوئی سیل ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے نہیں، ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ مجھے فضل صادق کا لہجہ کچھ خشک لگا تھا۔ میں نے فوراً خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ لمحوں کے بعد فضل صادق نے مجھے وہ نمبر بتا دیا، لیکن اسے کہیں بھی نوٹ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر میرے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ کراچی میں پیدا ہوا، گھر میں ماں باپ کے درمیان چھپکلش اور نا اتفاقی کا شروع سے عادی تھا، اس لیے بعد میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ یار دوست بھی نہیں تھے۔ اللہ کے فضل سے کسی طرح کی کوئی مالی پریشانی نہیں رہی تھی۔ ابو سے کبھی کبھی ہندوستان کی بات ہو جاتی تھی، لیکن صرف 2-4 لفظوں پر مشتمل۔ وہ اس موضوع پر کبھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی اس پہلو تہی کے پس منظر میں کوئی ایسی سنسنی خیز کہانی ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ فضل صادق کی ایک ایک بات میں یاد کر رہا تھا اور دماغ کی چولیں ہلی جا رہی تھیں۔ عقل کہہ رہی تھی کہ بھاگ جاؤ بیٹا، دنیا میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی توجہ عمر بھر نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اپنی اور دوسروں کی زندگی تو خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ فضل صادق جیسے معتبر انسان اس بارے میں تفصیل بتانے سے گریز کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ مضبوط شخصیت اور کون ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے بہت کچھ بتا دیا تھا، کئی نام بھی لیے تھے اور میں نے انہیں ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ ممنون چچا کے مالی حالات بہت اچھے تھے، بیٹی کی شادی خوب دھوم دھام سے کر رہے تھے، نہ جانے کہاں کہاں سے مہمان آ رہے تھے۔ ہمیں کافی پہلے بلا لیا گیا تھا۔ تسلیم یہاں کی دلچسپیوں میں خوب حصہ لے رہی تھی۔ ویسے وہ خاطرس کی نسبت یہاں محتاط تھی، وہاں میرے پاس آ کر بیٹھ بھی جاتی تھی اور باتیں بھی کرتی تھی، لیکن یہاں اس نے فاصلہ رکھا تھا۔ دور سے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں بڑی اپنائیت ہوتی تھی۔ اس کی یہ احتیاط مناسب تھی۔ نوجوان لڑکیاں ایک دوسرے کی ٹو میں رہتی تھیں، اور پھر بی بی رابعہ، خدا کی پناہ، وہ تو اپنے عشق کی تشہیر کے لیے ادھار کھائے بیٹھی رہتی تھی۔ انہیں سب سے بڑا حریف تسلیم ہی نظر آتی تھی، اس لیے وہ تسلیم پر کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ فضل صادق کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں اور میں فیصلہ کرتا رہا۔ مقامی لوگ ان داستانوں، جادو ٹونوں اور کالی کارروائیوں سے کتنے ہی خوفزدہ ہوں، میں ان سے بالکل خوفزدہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ ان لوگوں سے مزید کچھ پوچھ کر میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ اپنا کیس میں خود لڑوں گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ میں گجادھر کی حویلی کو اپنا ٹارگٹ بنا لوں گا، اس میں آنا جانا رکھوں گا اور خود ان روحوں سے پوچھوں گا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے، میرا ان کہانیوں سے کیا تعلق ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں گجادھر مہاراج کی اس حویلی میں اپنا آستان بنا لوں۔ میں سو گیا اور نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ میری سیل پر بیل ہوئی تو آنکھ کھل گئی۔ میں نے سیل چیک کیا، کوئی اجنبی نمبر تھا، لیکن پھر فوراً دماغ کی چولیں ہل گئیں۔ جج فضل صادق نے یہی نمبر میرے دماغ میں فیڈ کیا تھا۔ فون ریسیو کیا تو ان کی آواز سنائی دی، باغ میں چمپا کے درختوں کے پاس آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ چمپا کے پھولوں کے درختوں کا پتہ ہے نا؟
تلاش کر لوں گا، میں نے کہا۔ گیٹ سے پہلے بائیں سمت جو روش مڑتی ہے وہ چمپا کے درختوں پر ختم ہوتی ہے۔ چمپا کی بھینی بھینی خوشبو خود تمہاری رہنمائی کر دے گی۔ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں نے کہا، اور دوسری طرف سے لائن ٹیڑھ ہو گئی۔ میں نے سیل آف کیا، پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور غسل خانے کی طرف دوڑ گیا۔ چہرے سے نیند کے آثار دھوئے، بال سنوارے اور باہر نکل گیا۔ وہ جگہ تلاش کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی جس کے بارے میں فضل صادق صاحب نے بتایا تھا۔ چمپا کی خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ فضل صادق اپنے بلند قد و قامت کے ساتھ یہاں موجود تھے۔ گھاس پر جائے نماز بچھی ہوئی تھی، مٹی کے آفورے میں پانی رکھا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ اس عمر میں کچی نیند سے جاگنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجبوری تھی۔ بتایا گیا کہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے، جو کام کل کرنا ہو وہ آج کرنا ضروری ہے۔ میرا اس وقت جگانا تمہیں ناگوار تو ضرور گزرا ہوگا۔ کیا میں نے آنے میں دیر لگائی ہے؟ میں نے الٹا سوال کر دیا تو صادق صاحب چونکے، پھر ان کے چہرے پر پسندیدگی کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ وہ بولے، بالکل دیر نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اس پھرتی سے تمہارے یہاں پہنچ جانے پر حیرت ہوئی ہے۔ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ، شادی کب کرو گے؟ جی؟ میں حیران ہوا، یہ سوال غیر متوقع تھا۔ میرا مطلب ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو شادی کر لینی چاہیے، بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیگم ہماری ذکیہ جیسی ہو، با وفا، غم گسار۔ خیر، اس موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں کافی وقت عدالت میں گزار چکا ہوں، ملک سے باہر جا کر بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر بہت سے مدارج طے کر کے میرٹ کی بنیاد پر جج کے عہدے تک پہنچا ہوں۔ کرسی انصاف پر بیٹھ کر میں نے ہمیشہ احکامات الہی کی پابندی کی ہے اور قانون کا قرض ادا کیا ہے۔ بڑے بڑے مشکل مرحلوں سے گزرا ہوں، جن میں قاتلانہ حملے بھی شامل ہیں۔ اللہ نے زندگی قائم رکھی ہے، کبھی درویش یا ولی بننے کی کوشش نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا مانگتا رہا ہوں۔ خیر، مختصر یہ کہ قتل کے ایک کیس میں ایک نوجوان ملوث ہو کر آیا۔ ایک ثبوت اس کے خلاف تھا اور سزا اس کے لیے بالکل تیار تھی کہ ایک رات ایک بارش بزرگ میرے پاس آئے۔ شخصیت ایسی متاثر کن تھی کہ میں لرز کر رہ گیا۔ فرمایا کہ وہ نوجوان بے گناہ ہے اور اسے پھنسایا گیا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ صحیح تحقیقات کر کے اس نوجوان کو رہا کر دوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ رہائی کے بعد وہ مجھے انعام دیں گے۔ مختصر یہ کہ میں نے تحقیق کی اور اللہ کی رہنمائی سے اصل قاتل تلاش کر لیے۔ نوجوان رہا ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ بزرگ میرے پاس دوبارہ آئے۔ انہوں نے مجھے کچھ دعائیں بتائیں اور ایک تعویذ دیا جو موم جامع کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعویذ مجھے ناپاک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور یہ دعائیں پانی پر پڑھ کر پینے سے میں مشکلات سے بچوں گا۔ مختصر یہ ہے منصور عبداللہ کہ یہ تعویذ میں تمہیں قرض دینا چاہتا ہوں۔ جب ہندوستان سے واپس پہنچ جاؤ تو مجھے فون کر دینا، میں اسے واپس منگوا لوں گا، اور یہ پانی میں نے پڑھ کر رکھا ہے، پینا پسند کرو گے؟ انہوں نے آپ خورے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بہت خلوص اور عقیدت کے ساتھ، میں نے سچے دل سے کہا۔ فضل صادق سے میں پہلی ہی ملاقات میں متاثر ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی ان کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ انہوں نے آپ خورا اٹھا کر مجھے دیا تو میں نے احترام سے اسے ان کے ہاتھ سے لے لیا اور ان کے اشارے پر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منہ سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے اپنی گردن میں سے ایک تعویذ اتار کر مجھے دیا جو چاندی کے کیس میں بند تھا۔ میں نے اسے گردن میں پہن لیا تو وہ مسکرائے اور بولے، جاؤ آرام کرو۔ دوسری صبح غیر معمولی ہنگامہ آ رہی تھی۔ بڑے بڑے ٹرک دہلی سے آئے تھے، ان پر ڈیکوریشن کا سامان لدا ہوا تھا۔ سامان اتارا جانے لگا، یہ کام دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ رفیع اللہ میرے پاس آ گیا۔ آج مہندی ہے، بارات کل آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یار، ویسے ایک بات تو بتاؤ، ہم
زیادہ پہلے نہیں آ گئے؟ برا تو نہیں لگا یہاں آنا؟ میں نے کہا۔ بالکل نہیں، ممنون چچا نے کبھی خیریت نہیں برتی، ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ نازیہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے، جس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی شادی میں شریک ہم ہوں گے اور بھرپور حصہ لیں گے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ جلدی آ گئے؟ تمہاری وجہ سے، تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا۔ نہیں، میں یہاں خوش ہوں، خدا کا شکر ہے۔ ویسے یہ بڑے ماموں فضل صادق تمہیں کیسے لگے؟ رفیع اللہ نے پوچھا۔ میں خود تم سے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ بڑی پراسرار شخصیت ہے ان کی، اپنی ملازمت کے دوران پتھر کی چٹان رہے ہیں، کبھی کسی کی سفارش قبول نہیں کی۔ تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ کتنی بڑی روحانی شخصیت ہیں۔ ہندو مذہب کی ایک بہت بڑی شخصیت سوامی دھرمانند ساگر ہیں۔ ہندو انہیں کسی دیوتا کی طرح مانتے ہیں۔ انہی سوامی جی نے بھرے مجمع میں کئی بار کہا ہے کہ اگر کسی دیوتا کو دیکھنا ہے تو فضل صادق کو دیکھو، وہ بہت بڑا درویش ہے لیکن کبھی خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ ایسے واقعات ان کی زندگی سے منسلک ہیں کیا؟ کوئی ایک دو، رفیع اللہ نے کہا، لیکن اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہو سکی کیونکہ اندر سے اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ رات کھانے کے بعد مہندی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ لڑکے والوں کی طرف سے کافی لوگ آئے تھے۔ ویسے یہ خواتین کا فنکشن ہوتا ہے، خوب شور و غل ہنگامہ ہو رہا تھا۔ مقابلے ہو رہے تھے کہ ایک 8-9 سالہ بچہ میرے پاس آیا۔ انکل، آپ کو وہ آنٹی بلا رہی ہیں، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا۔ ممنون چچا کا پورا گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، ایک طرح سے دن نکلا ہوا تھا۔ انہی تیز روشنیوں میں نے اس طرف دیکھا جدھر بچے نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں رابعہ تھی جو بے حد خوبصورت لباس میں ملبوس، دلکش میک اپ کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں بھی وہ اچھی شکل و صورت کی تھی، لیکن اس وقت تو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں فوری فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن پھر یہ بات خلاف آداب لگی۔ میں چند دنوں کا مہمان تھا، مجھے اس قدر بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر تسلیم نے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو برا مانے گی، لیکن پھر بھی رابعہ انتظار کر رہی تھی۔ میں گہرا سانس لے کر اس طرف چل پڑا۔ رابعہ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ابھی میں سے کچھ قدم دور تھا کہ وہ رخ بدل کر گھر کے پیچھے کی سمت چل پڑی اور ایک دیوار کے پیچھے روپوش ہو گئی۔ میں کافی الجھ گیا تھا، لیکن پھر میرے قدم اس طرف بڑھ گئے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ جمنا کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ رک جاؤ رابعہ، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ رک گئی۔ جمنا اپنی پوری روانی سے بہہ رہا تھا اور وہ بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ عجیب لڑکی تھی، گھٹیا پن کی حد تھی۔ مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ کوئی بھی مجھے اور اسے اس طرح دیکھ کر کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ پھر ایک اور خیال میرے دل میں آیا، کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ وہ رقابت کا شکار ہو کر مجھے بدنام کرنے کے لیے تو نہیں تل گئی؟ میں اسے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کیوں بلایا تھا تم نے مجھے؟ اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دور سے ایک کڑکدار آواز سنائی دی، کون ہے ادھر؟ میرا سارا وجود ہل کر رہ گیا۔ میرا خیال ٹھیک نکلا، یہ کوئی سازش ہی تھی۔ میں نے اس آواز کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ بجلی سی چمک گئی۔ رابعہ نے چیل کی طرح جھپٹا مار کر میری کمر پکڑی اور پوری قوت سے مجھے جمنا کی طرف دھکا دیا، لیکن وہ اپنی قوت صحیح استعمال نہیں کر سکی کیونکہ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں زمین پر خاصی پھسلن تھی۔ مجھے وہ پوری طرح دریا کی طرف نہ کھینچ سکی۔ اس کے دونوں پاؤں پھسلے اور ایک تیز چیخ کے ساتھ وہ دریا میں جا گری۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، رابعہ دریا کے تیز بہاؤ پر ہچکولے کھاتی دور نکل گئی تھی۔ میرا ایک ہاتھ اٹھا اور پھر نیچے ہو گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ پاگل نہیں تھا کہ دریا میں کود جاتا۔ میرے فرشتے بھی اس تیز رفتاری سے تیر کر رابعہ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ پھر مجھے اس چیخ کا خیال آیا، کون چیخا تھا؟ کوئی مردانہ آواز ہی تھی جس نے کہا تھا، کون ہے ادھر؟ لیکن پورا علاقہ سنسان تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دریا کی طرف دیکھا،
اب رابعہ کے رنگین کپڑے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرا سارا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں۔ ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ عقل ساتھ دینے لگی۔ سمجھ میں آنے لگا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ دراصل رابعہ اپنی احمقانہ دیوانگی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ دریا میں ڈوب کر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ جس طرح اس نے مجھے کمر سے پکڑ کر دریا کی طرف دھکا دیا تھا، اسے یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ صرف مجھے تیز رفتار دریا میں پھینکنا چاہتی تھی، لیکن کنارے کی کاہی کا خیال نہ رکھ سکی، پھسل کر خود ہی دریا میں جا گری۔ اف بیچاری! لیکن کچھ معاملہ عجیب ضرور تھا، بے حد عجیب۔ وہ کون چیخا تھا اور اس کے بعد نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کسی نے یہ واردات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یعنی کوئی اس منظر کا عینی گواہ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ یہ دیکھ کر گھر کی طرف بھاگا ہو کہ دوسرے لوگوں کو جا کر اطلاع دے۔ اس طرح تو اب لوگ صورتحال کا جائزہ لینے دوڑ پڑے ہوں گے۔ میرے بدن سے پسینے کی دھاریں پھوٹ رہی تھیں۔ سارا وجود جیسے پتھرا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے جتن کر کے میں نے قدم آگے بڑھائے اور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں زبردست ڈھول پیٹا جا رہا تھا، لوگوں کے قہقہے ابھر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ نہیں ہوا، کوئی اس طرف نہیں آیا۔ رابعہ کی دلدوز موت کی خبر ابھی یہاں نہیں پہنچی۔ میں کچھ اور آگے بڑھا۔ اسی وقت خواتین کے حصے سے چند لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ میری نظر بھی ان پر پڑی۔ مجھے یوں لگا جیسے بادل پوری قوت سے گرجے ہوں اور زمین ہل گئی ہو۔ میں گرتے گرتے بچا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا، کھلی حقیقت تھی۔ وہ رابعہ تھی جو ان لڑکیوں کے جھرمٹ میں موجود تھی، تندرست و توانا، دمکتی ہوئی، مسکراتی ہوئی۔ لڑکیاں ہنستی ہوئی گھر کے اندر کی طرف جا رہی تھیں۔ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ وہ کون تھی جو دریا میں ڈوب گئی تھی؟ غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 100% رابعہ تھی، اور یہ بھی رابعہ ہے۔ لباس البتہ بدلے ہوئے تھے۔ اس وقت میں جس طرح کے حالات کا شکار ہوا تھا، میرا دل ہی جانتا تھا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر میری کیا کیفیت تھی، میں بتا نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بدن اس طرح ٹوٹ رہا تھا کہ آخری فیصلہ یہی کیا کہ اندر چلا جاؤں۔ میں خاموشی سے اندر کی طرف چل پڑا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ میں ان کی نگاہوں سے بچ کر اندر کی طرف ہو لیا۔ پھر میں نے لڑکیوں کے اس گروہ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بار پورے ہوش و حواس میں اور نگاہیں جما کر رابعہ کو دیکھا۔ وہ خوش و خرم تھی اور بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ ایک اطمینان بھری سانس لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے اور بستر کی طرف لپکا۔ لیٹا ہی تھا کہ جیب سے موبائل نکل کر نیچے گر پڑا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور اسی وقت ذہن میں ایک نمبر گونج گیا۔ وہ میرا پراسرار نمبر جو کسی بھی نیٹ ورک کا نہیں تھا۔ فضل صادق کافی حد تک رازدار بن گئے تھے۔ جن چیزوں کی انہوں نے ممانعت کی تھی ان سے گریز لازمی تھا، لیکن انہوں نے یہ نمبر رابطے کے لیے دیا تھا۔ اگر وہ باہر نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ یہیں گھر میں ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے سیل پر وہ نمبر ڈائل کیے اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد دوسری طرف سے فضل صادق کی آواز سنائی دی۔ ہاں منصور، خیریت؟ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں، تم کہاں ہو؟ میں بھی گھر میں ہوں، آ جاؤ۔ ان کی آواز ابھری اور میں سیل آف کر کے ان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ شفقت سے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور بولے، ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے، تمہاری آواز اور اب چہرے سے پتہ چل رہا ہے۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ میں نے انہیں پوری تفصیل بتائی اور وہ ہاں ہاں کرتے رہے۔ میرے خاموش ہونے پر مسکرائے اور بولے، خدا کا شکر ہے۔ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رابعہ زندہ ہے، ورنہ مجھے دلی رنج ہوتا۔ ویسے یہ سب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا ہوں، اصل میں انہوں نے کھیل شروع کر دیا ہے۔ اس دوران وہ ضرور میٹنگیں کرتے رہے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کھلم کھلا کچھ کرنے کی اجازت سوامی نے نہیں دی ہوگی۔ اس علاقے کے مسلمانوں سے اس کے خاص مفادات وابستہ ہیں۔
نہ صرف یہ بلکہ اس نے حکومت کو تحریری یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس علاقے میں ہندو مسلم فسادات کبھی نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اس نے فضل صادق خاموش ہو گئے اور میں ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر میں نے بے چینی سے کہا، جی بتائیے۔ اس نے تمہارے خلاف خفیہ کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ کیسی خفیہ کارروائی؟ جو ابھی ہوئی ہے۔ کیا وہ لڑکی، میرا مطلب ہے کہ رابعہ، تمہاری پسند ہے؟ نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ انہیں کسی طرح یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم اس لڑکی سے متاثر ہو۔ انہوں نے اس کی ہم شکل بھیج دی کہ تم اس کے پیچھے جمنا تک چلے جاؤ اور وہ تمہیں دریا میں دھکا دے دے۔ اوہ، لیکن کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ فضل صادق ہنس پڑے اور پھر بولے، تاکہ تم مر جاؤ۔ پھر سنجیدہ ہو کر کہا، سوامی نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ تم خاموشی سے مر جاؤ۔ تمہاری موت وہ اس طرح چاہتا ہے کہ کوئی کہانی نہ بنے اور خاموشی سے یہ کام ہو جائے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ میں نے خدا کا شکر اسی لیے ادا کیا کہ وہ تعویذ پر وقت تمہارے پاس پہنچ گیا جو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ان کے بار سے بچا لیا۔ وہ لڑکی رابعہ نہیں تھی؟ اب بھی یہ سوال کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ پھر وہ کون تھی؟ بھائی، ان کے دونوں ونگ کام کر رہے ہیں، سیاسی بھی اور کالے علوم والا بھی۔ وہ ان کی کوئی بیر ہوگی جن کے لیے زندگی موت کچھ نہیں ہوتی۔ گویا میری وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، مگر ایک بات کا مجھے سخت افسوس ہے۔ یہ کھیل بہت گہرائی رکھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مجھے یہ بتا دے کہ اس میں میرا کیا کردار ہے۔ کوئی نہیں بتائے گا منصور۔ دوسروں کی مشکل میں تعاون کرو۔ تمہاری وجہ سے تمہاری کسی دوست کی جان چلی جائے، کیا تمہیں یہ پسند ہوگا؟ جب تک تم یہاں نہیں آئے تھے کسی مشکل کا شکار تھے؟ میرا مطلب ہے کہ کسی ایسی مشکل کا شکار جس کے بارے میں تم جاننا چاہتے تھے؟ نہیں۔ اب بھی یہی کرو، اس تجسس کو ذہن سے نکال دو۔ جہاں جہاں کے ویزے ہیں وہاں کی سیر کرو۔ کسی خاص جگہ جانا چاہو تو مجھے بتا دو، میں اپنے تعلق سے کام لے کر تمہارے لیے اجازت حاصل کر لوں گا۔ خوب سیر کرو اور واپس لوٹ جاؤ۔ اسے میرا بزرگانہ مشورہ کہہ لو، دوستانہ مشورہ، بلکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہاں تمہاری ماں تمہاری منتظر ہے، تمہاری ذمہ داریاں تمہاری منتظر ہیں۔ گویا لوٹ کے بدھو گھر کو جائیں، میں نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہاں سب نے تمہیں اہمیت دی ہے، پیار دیا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ کون ہے جو ایک بجھی ہوئی چتا کے کنارے بیٹھ کر روتی ہے؟ وہ مجھ تک کیوں آتی ہے؟ اس کا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ میرے منہ سے نکلا۔ فضل صادق پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے تلخ لہجے میں کہا، یہ وہی تمہیں بتا سکتی ہے، میں اس سے پوچھوں گا۔ سنو، وہ اب تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے ہیں۔ یہ تم پر پہلا وار تھا، تعویذ کی وجہ سے بچ گئے۔ وہ لڑکی تعویذ کی وجہ سے تمہیں جمنا میں نہیں پھینک سکی اور خود اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ بیر تھی، ایک ہوا، ایک فریب، چھلاوا۔ ایسے بہت سے فریب تمہارے گرد بکھر جائیں گے اور شاید تم ان سے نمٹ نہ سکو۔ آپ نے مجھے ایک صحیح راستہ دکھایا ہے سر، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتائے گی، اسے بتانا پڑے گا۔ وہ خاموش رہتی ہے، منہ سے نہیں بولتی سر، میں اس کی زبان کھلواؤں گا۔ ایسا مت کرنا منصور، ایک دنیا مشکل کا شکار ہو جائے گی۔ تمہیں نہیں معلوم صورتحال کس قدر گمبھیر ہے، اور تم نے بے وجہ ضد باندھ لی ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کھیل آج ہی ختم ہو جاتا۔ انہوں نے اپنی ایک بیر ایک ایسی شکل میں تمہارے پاس بھیجی جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ تم اس سے متاثر ہو، یا ان سے غلطی ہو گئی۔ ممکن ہے ان کی کوئی دوسری تدبیر کارگر ہو جائے اور تعویذ تمہاری مدد نہ کر سکے۔ دشمن پوری طرح تمہاری جان لینے کے درپے ہے، اور سر، وہ ہمیشہ غلطی کرتا رہے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے مارنے کی ہر کوشش میں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یعنی کبھی تمہیں مارنے میں کامیاب نہیں ہوگا؟ کبھی نہیں، میں نے کہا۔ فضل صادق کے چہرے پر کسی قدر غصے کے آثار نظر آئے۔
میں چند لمحے توقف کے بعد بولا، لطف کی بات ہے نا، کیا نام بتایا آپ نے اس سیاسی سادھو کا؟ شاید سوامی دھرمانند ساگر۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے اس کی مزید ناکامی دیکھیں گے۔ گویا تم وہی کرو گے جو تم نے سوچا ہے؟ فضل صادق سپاٹ لہجے میں بولے۔ جی سر، ہر شخص وہی کرتا ہے جو سوچتا ہے۔ وہ کون ہے؟ مجھے کیوں نظر آتی ہے؟ ایک بجھی ہوئی چتا کے پاس بیٹھ کر کیوں روتی ہے؟ وہ خود بتائے گی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میری زندگی آپ کے عطا کردہ تعویذ کی وجہ سے بچ گئی۔ یہ اچھا ہوا کہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ لوگ اب میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ میں ان کی طرف سے ہوشیار ہو گیا۔ اب وہ اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا مشورہ ہے کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں؟ میں نے خاموش ہو کر سوالیہ نظروں سے فضل صادق کو دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے، بولتے رہو۔ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں یہاں سے کچھ خوبصورت یادیں لے کر واپس جاؤں گا، اپنی کامیابی کی یادیں۔ اور کامیابی اس کو کہتے ہیں جو اپنے بل پر حاصل کی جائے۔ کیا مطلب؟ فضل صادق نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ جنگ اپنے ہتھیاروں سے لڑی جائے تو جنگ ہوتی ہے، اور اب یہ میرے لیے ضروری ہے۔ میں نے گلے سے تعویذ اتارا، اسے چوما اور ایک تپائی پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ فضل صادق صاحب پتھرائی نظروں سے دروازے کو تکتے رہ گئے تھے۔